کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے عقل مند لوگ اسپیس میں دوسری مخلوقات کے لیے میسیجز بھیجنے کے خلاف تھے؟ ان کے خیال میں اگر کوئی مخلوق ہم سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اور طاقتور ہوئی تو یہ خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جب کسی طاقتور تہذیب نے کسی کم طاقتور کی طرف رخ کیا ہے تو نتیجہ تباہ کن ہی نکلا ہے۔ مگر اب ہم کافی دیر کر چکے ہیں، کیونکہ ریڈیو سے ٹرانسمٹ ہونے والا پہلا میسج دنیا کے ساتھ ساتھ اسپیس میں بھی ٹرانسمٹ ہو کر پہنچ چکا ہے، اور وہ اب 100 سال سے زائد لائٹ ایئرز طے کر چکا ہوگا اور کافی جگہوں یا پھر دیگر مخلوقات یعنی ایلینز تک بھی پہنچ چکا ہوگا۔ ابتدا میں ٹرانسمٹ ہونے والے میسیجز چونکہ ہم نے خود اپنی مرضی سے نہیں بھیجے تھے اس لیے کمزور تھے۔ بعد ازاں طاقتور ریڈیو میسیجز ایسی جگہوں پر بھیجے گئے تھے جن کے حوالے سے ہمیں امید تھی کہ یہاں ایلینز کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ خلا میں بھیجے جانے والے میسیجز میں سب سے مشہور میسیج کا نام آرسیبو میسیج ہے۔ یہ میسیج صرف 1.5 کلو بائٹس کا تھا، جس کو میسیر 13 جو کہ گلوبولر کلسٹر ہے پر بھیجا گیا تھا۔ 1974 میں بھیجے جانے والا یہ میسیج اپنے ہدف تک پہنچنے میں 25,000 لائٹ ایئرز لگائے گا، اور اگر وہاں کوئی مخلوق ہوئی اور اس نے اس کا جواب دیا تو اس جواب ہم تک پہنچنے میں بھی 25,000 لائٹ ایئرز لگیں گے۔ میسیر 13 پر بھیجے گئے میسیج کے اندر انسان، اس کے ڈی این اے اور ہمارے نظام شمسی کے بارے میں معلومات ہیں، پر کیا ایلینز اس کو سمجھ سکیں گے؟ کہیں وہ اس میسیج کو جنگ کا پیغام نہ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بیبو نامی ایک سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ نے سال 2008 میں گلیس 581c نامی ایک سیارے کو جو تقریباً ہماری زمین کی طرح ہے اور اپنے سورج کے انہیبیٹیبل زون میں موجود ہے وہ میسیجز بھیجے جانے والے میسیجز کی تعداد 501 تھی، جس میں مختلف تصاویر اور گریٹنگز تھی۔ یہ پلانٹ ہماری زمین سے تقریباً 20 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال 2029 کے ابتدا میں یہ میسیجز وہاں پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں کوئی ایلینز ہوئے تو یا تو ان کا جواب آ جائے گا یا پھر وہ خود آ جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں ان کو آنے میں مزید 20 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے ایلینز کی طرف سے موصول ہونے والے چند سگنلز کے بارے میں۔ 15 اگست 1997 ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ جس کا نام بگ ایئر تھا نے ایک سگنل ڈیٹیکٹ کیا۔ اس سگنل میں 6 لیٹرز اور نمبرز تھے۔ ایسٹرونومر جیری احما جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے نے سگنل کو سرکل کیا اور واو لکھا، اور تب سے اس سگنل کا نام واو سگنل ہے۔ اس کے بعد اس سگنل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی مگر سب ناکام ہوئی۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو یہ پتہ نہ لگایا جا سکا کہ سگنل کس سٹار یا کس گلوبولر کلسٹر کی طرف سے آیا، اور بار بار سگنلز کا انتظار کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے سگنلز بھیجنے کے بعد بہت مدت تک دوبارہ سگنلز نہ بھیجے۔ ہو سکتا ہے جن مخلوقات نے ہمیں سگنلز بھیجے ہوں وہ بھی شاید اسی فینومینا کو یا اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر رہی ہوں، انہوں نے بھی شاید ایک ہی دفعہ سگنل بھیجے ہوں۔ اس کے علاوہ سال 2020 میں ایک سگنل ریسیو ہوا۔ یہ سگنل پروکسیما سینٹوری نامی ایک ستارے کی طرف سے ریسیو ہوا جو کہ ہماری زمین سے صرف 4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور بہت ہی زیادہ نزدیک ہے۔ اس سگنل کو BLC-1 کا نام دیا گیا۔ اس کے حوالے سے بعد ازاں تحقیقات بھی کی گئیں۔ تحقیقات کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ یہ صرف ایک انٹرفیرنس کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد میسیجز پروکسیما سینٹوری کی طرف سے ملے تھے جو ہماری ارتھ کے گرد ہی گھوم رہے تھے۔ ان سگنلز میں سے 5160 سگنلز پروکسیما سینٹوری کی طرف سے ہیں۔ اس کے علاوہ پروکسیما سینٹوری کی طرف سے مزید سگنلز بھی ریسیو ہو رہے ہیں جن پر تحقیقات جاری ہیں۔ یہ میسیجز آج تک ڈی کوڈ نہیں کیے جا سکے۔ 40 لاکھ سگنلز کا سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے یا پھر ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں ایلینز کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔